بہرحال ان تین چیزوں پر تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ احادیث پہلے بھی آئے ہیں. زیادہ جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض کون سے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیے، واجب کر دیے. اب ان کی فہرست بنائی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر کا صیغہ آیا ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس شے کی فرضیت کا اعلان ہے. چنانچہ میں نے چند آیات آپ کو سنائی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام میں سے دو جو ہیں ان کا تو بار بار ذکر آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر نماز میں سے خاص نماز کا ذکر ہے جس کے لیے ہم جمع ہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اسی طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی یہ مہینہ پائے اس میں اس کے روزے رکھے. ہاں اس کے بعد رعایت ہے، اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو قضا کر سکتا ہے لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کا حق ہے انسانوں پر، اپنے بندوں پر، کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر استطاعت رکھتے ہوں سفر. لیکن اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ کفر کا مرتکب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں. وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں رہے، اپنا بگاڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے اسلام فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کو جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے. اسی طریقے سے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، جزوی نہیں، پورے کے پورے، پورا اسلام اپنے اوپر نافذ کرو. اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ان آیات کی، میں تو صرف گنوا رہا ہوں. اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اسی طریقے سے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، رزق مانگو اللہ سے اور اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو. اسی طریقے سے اے میرے بندو ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے بس میری ہی عبادت کرو. اگر کسی ایک جگہ پر ایسا ماحول ہے کہ تم میری عبادت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو اس جگہ پر، میری زمین کشادہ ہے، وہاں سے ہجرت کرو. اسی طریقے سے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور قسط اور عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہی مضمون ذرا الٹی ترتیب کے ساتھ آیا ہے. یہ تو سورہ نساء کی آیت تھی، اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن جاؤ. اسی طرح فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے. اور پھر قتال کے بارے میں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف وہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اسی طرح فرمایا اب وہ بعض جامع آیات بھی ہیں. سورہ حج کی آخری آیت، آخری سے پہلی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. 4 احکام جمع کر دیے. اسی طرح 4 احکام سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
اب یہ میں نے آپ کو جس کو نمونہ مشت خروارے کہا جاتا ہے، میں نے اس کا آپ کے سامنے یہ تمام جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں باہمی ربط کیا ہے، کون سی چیز بنیادی ہے، کون سی چیز اس کے بعد آتی ہے۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر ان معاملات کے اندر بھی مراتب کا حق نہ رکھا جائے، کس شے کی کیا اہمیت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے جو آپ سے 1 من بھر مطلوب ہے، وہ تو آپ 1 تولہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور جو تولہ بھر مقصود تھی، مطلوب تھی، اس میں آپ 1 من جو ہے اس کے اوپر ڈھیر لگا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نسبت و تناسب کا یہ الٹ جانا، یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی اور آخرت کے خسران پر منتج ہو سکتا ہے۔